کہانی ہے خوبصورت، نرالی اور فیشن کی دیوانی جل پری کی، جس کا نام تھا مارنا۔ وہ سمندر کی تہ میں چمکتے ہوئے مرجان کے محل میں رہتی تھی اور اسے کپڑے، زیورات اور نئے انداز سے خود کو سجانا بے حد پسند تھا۔ مگر اس کی یہ شوقین طبیعت ایک دن اسے ایسی آزمائش میں ڈال دیتی ہے جو صرف سچائی، دوستی اور قربانی سے ہی ختم ہو سکتی تھی۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ نیلے نیلے سمندر کے نیچے، جہاں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی تھی اور مرجان چومتے تھے، وہیں ایک روشن سا محل تھا جس میں مارنا رہتی تھی۔ وہ ایک نوجوان جل پری تھی جو ہر وقت نئے فیشن، زیورات، موتی اور کپڑوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ مارنا کے پاس ہر رنگ کے سیپوں کے کپڑے تھے، موتیوں سے جڑی ہوئی پونی ٹیل اور قیمتی سنگ مرمر کے جوتے۔ وہ ہر دن اپنے دوستوں کو فیشن شو کراتی۔ دیکھو، یہ نئے گلابی شیپ کل میں نے خود بنائی۔ یہ میرا بالوں کا اسٹائل نئی مچھلی کے پنکھوں سے بنایا ہے۔ اس کے دوستوں میں ٹونا، بیلا اور میکسی شامل تھے۔ ایک دن مارنا نے پورے سمندر میں اعلان کیا کہ وہ فیشن کوئین آف دا اوشن ہے۔ اس نے ایک شو رکھا جس میں سب کو آنا تھا۔ فیشن شو کے دن مارنا نے موتیوں اور سونے کی سیپوں سے ایک قیمتی لباس پہنا۔ اس کا سر چمکدار تاج سے سجا ہوا تھا۔ جب وہ فیشن ریمپ پر آئی، سب نے تالیاں بجائیں، مگر بیلا نے آہستہ سے کہا، مارنا بہت بدل گئی ہے، اب وہ صرف ظاہری چیزیں دیکھتی ہے۔ مارنا نے بیلا کو سنا مگر نظر انداز کر دیا۔ اسی رات ایک پراسرار بادل سمندر پر چھا گیا۔ ایک بوڑھی جل پری داریا، جو دور کی سلطنت کی جادوگرنی تھی، نمودار ہوئی۔ تم بہت خوبصورت ہو مارنا، مگر تمہارا دل خالی ہے۔ تمہاری طاقت فیشن نہیں، اندر کی روشنی ہونی چاہیے۔ مارنا نے غرور سے کہا، میں ہوں فیشن کوئین، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ داریا نے غصے میں آ کر کہا، تو پھر سچ دیکھو، میں تمہیں وہی بناؤں گی جو تم باہر سے ہو، خوبصورت مگر اندر سے خالی۔ پھر ایک جادو کے ذریعے مارنا کی آواز چوری ہو گئی، اس کے رنگین کپڑے کالے ہو گئے اور اس کے دوست اسے پہچان نہ سکے۔ اب مارنا کی زندگی بدل چکی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، کپڑے سادہ اور کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ لوگ اب اس کی شکل نہیں بلکہ اس کی باتیں سننا چاہتے تھے جو اس کے پاس اب نہیں تھیں۔ ٹونا نے ایک دن اسے روکتے ہوئے کہا، تم مارنا ہو نا، مگر تمہاری آنکھوں میں چمک نہیں، تم خاموش کیوں ہو؟ مارنا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اب اسے سمجھ آیا کہ دوستوں کی عزت، دل کی خوبصورتی اور سادگی کتنی ضروری ہے۔ مارنا نے بیلا کو ڈھونڈا اور اسے اشاروں میں بتایا کہ وہ اب بدل چکی ہے۔ بیلا نے اسے گلے لگایا اور کہا، مارنا، اب تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری عاجزی ہے۔ مارنا نے سمندر کی گہرائی میں جا کر داریا کو ڈھونڈا۔ اس نے آنکھوں سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے اور سب جادو واپس کرنے کی التجا کی۔ داریا نے پوچھا، اب تمہیں کیا عزیز ہے؟ مارنا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا، دوستی، سچائی اور اندر کی روشنی۔ داریا نے کہا، تم نے سیکھ لیا، اب وقت ہے تمہاری اصل پہچان واپس دینے کا۔ اگلے لمحے مارنا کی آواز واپس آ گئی۔ اس کے کپڑے سادہ مگر خوبصورت موتیوں سے جگمگانے لگے۔ اس کا تاج چھوٹا مگر اصلی محبت سے چمک رہا تھا۔ جب وہ گاؤں واپس آئی، سب نے اسے گلے لگایا۔ ٹونا نے مذاق میں کہا، اب ہماری مانا پھر سے فیشن کی دنیا میں ہے، مگر دل سے بھی۔ مارنا نے سب کو جمع کیا اور کہا، آج سے فیشن صرف لباس نہیں بلکہ اخلاق، ہمدردی اور سادگی کا امتزاج ہوگا۔ مارنا کو اب سمندر کی روشنی کی جل پری کہا جانے لگا۔ وہ بچوں کی سادگی کا فیشن سکھاتی، سیپیوں سے سادہ زیورات بناتی اور ہر ہفتے ایک نیا ہمدردی شو کرتی جس میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا، چاہے وہ سادہ مچھلی ہو یا محل کی شہزادی۔ وہ سب سے کہتی، خوبصورتی صرف چمک سے نہیں آتی بلکہ دل کی روشنی سے نکلتی ہے۔
تو ہمیں اس کہانی سے سیکھنا چاہیے کہ ظاہری خوبصورتی تب تک ادھوری ہے جب تک اندر سے دل صاف نہ ہو۔ فیشن صرف نظر آنے کا نام نہیں بلکہ احساس، نرمی اور سچائی کا اظہار ہے۔ دوستی اور عاجزی وہ لباس ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے ہماری آج کی کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔